کاموں کے اندر. اور آج جو دعا ہوگی انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے اور جو بھی مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی تکمیل کی وجہ سے ان مشکلات کو اللہ دور عطا فرمائیں گے. آمین. ابھی بھی مسافہ کرنا ہے شروع میں بھی، اور اس وقت یہ مجلس ختم ہو جائے گی اس وقت بھی مسافہ کرنا ہے حافظ صاحب سے، اور مدرسے کا بھی تعاون کرنا ہے. مدرسہ نے بڑا ترقی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور ترقی سے نوازے. بر صغیر کے سب سے بڑے عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ جب سنے ہوں گے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ایک پادری آتا ہے دلی میں اور آ کر کے یہ دعویٰ اور چیلنج کرتا ہے کہ ہماری جو انجیل ہے، بائبل ہے، یہ سچ ہے. اگر سچ ہے تو ہم آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور بر صغیر کے سب سے بڑے عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کر رہے ہیں لائبریری اور کتب خانے میں بیٹھ کر کے. دلی کے سارے لوگ چلے گئے. جب آپ پہنچتے ہیں اور حضرت کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی، چیلنج ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، حضرت نے فرمایا کہ مطالعہ سے فارغ ہونے کے بعد میں ابھی آ رہا ہوں. اس واقعے کو سنیے گا، قرآن کریم کا معجزہ. اس کے بعد حضرت مطالعہ سے فارغ ہوتے ہیں اور دلی کے چوک پر جب پہنچتے ہیں، وہی پادری جو دعویٰ کر رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنی کتاب کو، انجیل کو میں بھی آپ کے اندر ڈالتا ہوں اور آپ بھی قرآن کریم کو آپ کے اندر ڈالو. اگر آپ کی کتاب صحیح ہوگی تو آپ کی کتاب نہیں جلے گی، اور اگر آپ کی کتاب نعوذ باللہ کسی طرح سے کچھ بات ہوگی تو جل جائے گی. بڑے انوکھے انداز میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب عطا فرمایا کہ ایسا کرو، کتاب کو نہیں ڈالو، کتاب کو ڈالنے سے کام نہیں چلے گا. اگر تم سچے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو تو تم بھی اپنی انجیل کو سینے میں لگاؤ اور میں بھی قرآن کریم کو سینے میں لگاتا ہوں، اور تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ اور تم بھی کودو اور میں بھی کودتا ہوں. اگر تمہاری کتاب کے اندر رد و بدل ترمیم نہیں ہوئی ہوگی تو نہیں جلے گی، باقی اگر جل گئی تو تم کو مسلمان ہونا ہوگا. یہ بات سن کر کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بول ہی رہے ہیں کہ وہ پادری جو تھا وہ جلدی سے بھاگ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیاری زبان سے ارشاد فرمایا. بخاری کی روایت ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے. اور کل قیامت کے دن ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ایک عام آدمی جو جنت میں جا چکا ہے وہاں پر سے حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھ، اقرأ وارتقی ورتل، اور چڑھتا جا. وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا اور چڑھتا چلا جائے گا، اور جہاں پہ ناس کی آیت ہے من الجنۃ والناس، وہاں تک جب پہنچے گا ان کا مقام آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا ہوگا. ہمارے پاس چھوٹے بچے تھے، حافظ نہیں بنا سکے، ان کے اوپر محنت نہیں کر پائے، لیکن یاد رکھیے یہی مدرسے کے بچے ہیں. اپنے بچے کو اگر حافظ قرآن نہیں بنا سکے، انہی کے اوپر اپنی گہری کمائی اور محنت کی کمائی اگر خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیں. اور پھر قیامت
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو، حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار اور دمکدار ہوگا۔ سارے لوگ اپنی نگاہ اٹھا اٹھا کر کے دیکھیں گے اور رشک رشک کر رہے ہوں گے اور افسوس کریں گے یہ کون سا عمل دنیا میں کرتا تھا، یہ کون سی نیکی تھی جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انہوں نے کچھ ایسی نیکی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، وہ سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ منور اور روشن اور چمکدار ہوگا۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ خاص طور پر جو پیسے یہ مانی چند کا مدرسہ آپ کے تعاون کا محتاج ہے اور ابھی اس کو بہت سیڑھی پہ آگے قدم رکھنا ہے، ابھی تو اللہ کا شکر ہے سارے اساتذہ کی محنت سے ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے۔ علاقے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہیں کہیں 15 بچے اور کہیں کہیں 12 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ ہم لوگ کو بھی اسی انداز سے سوچ لے کر کے چلنی ہے۔ تبلیغ جماعت کے بانی اور مربی حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین کے اندر جب کمرے بنوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایک کمرہ بناؤ جامع افریقہ کی جماعت ٹھہرے گی، ایک کمرہ بناؤ جامع امریکہ کی جماعت ٹھہرے گی، ایک جماعت بناؤ جہاں ایک کمرہ بناؤ جہاں ملیشیا کی جماعت ٹھہرے گی۔ سارے لوگ تعجب میں تھے اور کہہ رہے تھے حضرت کون یہاں آئے گا؟ امریکہ کی جماعت آئے گی، سعودی کی جماعت آئے گی، افریقہ کی جماعت آئے گی، ترکی کی جماعت آئے گی، یقین نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔ ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی، ان کا لگن اور ایک طاقت تھی کہ نہیں ہمیں وہ محنت کرنی ہے تاکہ حضرت نظام الدین کے اندر پوری دنیا سے جماعت آئے اور ٹھہرے۔ ابھی بھی آپ جا کر کے دیکھتے ہیں جو کمرہ مخصوص ہے وہی میں سعودی عرب کی جماعت کرتی ہے۔ اللہ نے سوچ کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے اور فکر کی وجہ سے اللہ نے وہ کام عطا فرمایا اور وہ کام لیا جو آج ہم ان کو ایک عمل کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی محنت کرنی ہے اور خاص طور پر ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اس مدرسے کے جتنے اساتذہ ہیں بڑی محبت کے ساتھ بلائے ہیں، ان کا جو بھی مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہے اللہ ان کو پورا عطا فرمائے اور ان کو رات دن خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے کام کرنے والے لوگوں کو ہر قسم کے شرور و فتن سے اور نقل بد سے اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما